الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، ہر قسم کی تمام حمد و ستائش اور ساری خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. درود و سلام نازل ہوتی ہو میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے ان تمام کائنات کو قائم اور دائم فرمایا ہے. بزرگان محترم، گزشتہ 2 جمعے سے والدین کا مقام و مرتبہ اس عنوان پر باتیں چلی آ رہی تھی. کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد مقام و مرتبہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہر مومن اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کائنات میں مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے کائنات میں اللہ ہی بڑا ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ اور اس کے رسول کے بعد کائنات میں کسی کا مقام ہے تو وہ ماں باپ کا مقام ہے. ماں باپ کے بعد گھر کے اندر کے رشتہ داروں میں بھائی ہے، بہن ہے، ان میں ماں باپ کے بعد کس کا مقام ہے؟ ماں باپ کے بعد گھر کے اندر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ بڑے بھائی کا مقام ہے. بڑی بھان بھی، بڑی بہن بھی بڑے بھائی کے مقام و مرتبہ کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ماں باپ کے بعد سب سے بڑی دولت مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو عطا کیا ہے، بھائی کا، بڑے بھائی کا.
خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے بڑے بھائی کی دولت سے نوازا ہے، کیونکہ گھر کے اندر بھائیوں میں سے بڑے آدمی ہونا، بڑا بھائی ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داریاں، اتنے ہی کام اس کے کندھوں پر پڑتا ہے۔ اگر بہن ہے بڑی تو بڑی بہن بھی بڑے بھائی کے ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتی۔ ایک بڑا بھائی ہی ہے جو گھر کے سب بڑے کاموں کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے یہاں ماں باپ کے بعد گھر کے اندر اگر مقام ہے تو وہ بڑے بھائی کا مقام ہے۔ دین اسلام نے ہمیں اپنے بڑوں کا احترام سکھایا ہے، ہر ایک کا احترام دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، چاہے وہ بڑے گھر سے باہر ہو، گھر کے باہر کے بڑے ہوں، رشتہ داروں میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کا بھی ادب و احترام اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ خود اپنے گھر کے اندر بہن بھائیوں کے درمیان جو عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں ان کا ادب و احترام بھی اسلام نے ہمیں سکھایا۔ ہمارے بڑوں میں بڑے بھائی کا مقام بھی ادب کے لائق ہے۔ گھر میں بڑا بھائی ہے، اس کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے، چاہے کچھ مہینوں کا فرق ہی کیوں نہ ہو۔ عموماً معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی 1 سال 1.5 سال کا بڑا ہو تو اس کا ادب، اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ کیا بولتے ہیں، میرے سے 1 سال 1.5 سال چھوٹا، اس کا جب کیا ادب کروں۔ دین اسلام ہمیں ایک دین کا بڑا آدمی اگر ہے تو اس کے ساتھ بھی ادب و احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ 1 سال 1.5 سال تو دور کی بات ہے، ایک دن کا بھی اگر کوئی بڑا ہے، دین اسلام اس کا ادب و احترام نہیں سکھاتا ہے کہ اس کا مقام سمجھو، اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو۔ بڑے بھائی کے اندر، اس کے دل میں اللہ کی طرف سے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے محبت اللہ نے رکھی ہے۔ آدمی گھر کا بڑا بھائی ہوتا ہے تو اس بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فطری محبت ہوتی ہے۔ عموماً دیکھا گیا کہ یہ محبت بڑے بھائی کی بہن بھائیوں کے ساتھ شادی تک ہوتی ہے، اس کے بعد جب وہ باپ بن جاتا ہے تو بہن بھائیوں کے درمیان جو محبت تھی اس کی وہ کم ہو جاتی ہے۔ عموماً معاشرے میں ایسا دیکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک عجیب فطری محبت بہن بھائیوں کی بڑے بھائی کے دل میں رکھا ہے۔ بڑا بھائی والد کی موجودگی میں بھی چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے۔ باپ ہے، بڑا بھائی چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، ان سے کھیلتا ہے، دل لگی کرتا ہے، مزاحیں کرتا ہے۔ یہ جو محبت ہے اللہ کی طرف سے فطری محبت ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے بڑے بھائی
کے اندر ایک ایسی محبت بہن بھائیوں کی رکھی ہے، ایسی محبت کائنات کے اندر آدمی اگر سرمایہ لگا کر بھی خریدنا چاہتا ہے تو ہرگز نہیں خرید سکتا، قیمت لگا کر بھی خریدنا چاہتا ہے تو نہیں خرید سکتا۔ ایک عجیب فطری محبت اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائیوں کے دلوں میں بہن بھائیوں کے حق میں رکھا، اس لیے چھوٹے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے بڑے بھائی کی تعظیم کرے، اور بڑا بھائی باپ کا سایہ جب اٹھ جاتا ہے تو بہن بھائیوں کی پرورش کے لیے ہر درجہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ بہن بھائیوں کی شادی کا خرچ تک اٹھاتا ہے۔ باپ کی ذمہ داری پوری طور پر وہ ادا کرتا ہے جب اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے بہن بھائی کہیں باہر جا کر ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کا محتاج نہ بنے، بڑی پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو پالتا ہے، گویا والد کا پورا کردار وہ ادا کرتا ہے۔ بڑے بھائی کے اتنے سارے احسانات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی بڑے بھائی کی قدر کرے، اس کی تعظیم کرے۔ جتنے احسانات بڑا بھائی کرتا ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر، ان تمام احسانات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بہن بھائی اس کی تعظیم کرے، اس کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کے شایع نشان اسے مقام دے، مرتبہ دے۔ والدین کے غیر موجودگی میں کیا کرے؟ چھوٹے بہن بھائی بڑا بھائی کو والدین کا مقام دے، والدین کا مرتبہ دے، اور اسے اپنا سرپرست سمجھے، ہر بات ہر کام بڑے بھائی کے رائے سے کرے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے معاشرے میں بڑے بھائی سے بہن بھائیوں کو نہیں بنتا۔ ذرا سوچئے، بڑا بھائی کتنے ذمہ دار ہوتا ہے، اس نے بچپن میں آپ کو اٹھایا ہے، کھلایا ہے، ہنسایا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے۔ ارے زندگی میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، اسے سامنے رکھ کر بچپن کی محبت کو بھول جاتے ہو۔ اللہ نے عجیب فطری محبت بڑے بھائی کا دلوں کے اندر ڈال رکھا ہے، اسے کیوں میلا کرتے ہو، اسے کیوں ضائع کرتے ہو؟ اونچ نیچ تو زندگی میں ہوتی رہتی ہے، اسے سامنے رکھ کر بچپن کی محبت کو بھول جاتے ہو۔ ایک عظیم دولت ہے بزرگوں اور دوستوں، بڑا بھائی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے درمیان ہے، تو اسے باپ کا مرتبہ دو، اس کی تعظیم کرو، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو۔ چار لوگوں کے درمیان باپ جیسا اس کے ساتھ سلوک کرو، اللہ خوش ہوں گے۔ آپ کی اولادوں میں آپ کو ایسی اولاد عطا کرے گا جو آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کی ذمہ داری اٹھائے گی، وہ اولاد ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک چھوٹا آدمی اپنے بڑے بھائی کی غیبت کرتا ہے، بدگمانی کر کے اسے ناراض کر دیتا ہے بڑا بھائی، خواہ مخواہ کی غیبتیں بڑے بھائی نے کیا۔ عموماً محلے میں بھی میرے بعض بھائیوں کو سنا کہتے میرا بڑا بھائی ایسا حضرت، حالانکہ اس کے بڑے بھائی نے اسے زندگی بھر ساتھ دیا،
ایک صاحب نے مجھے بتایا جو عمر میں بڑے ہیں ان کا چھوٹا بھائی بھی ہے، وہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت میں بڑا ہوں، حضرت عمر میں میرا چھوٹا بھائی کو بچپن سے پالا پوسا، اس کی پرورش کی، اس کی خواہش کو پوری کی، آج وہ کچھ مالدار بن گیا تو مجھے اگنور کر رہا ہے۔ ابھی میں نے کہا اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، بچپن کی محبت کو کیوں پامال کرتے ہیں؟ خون کی محبت کو کیوں پامال کرتے ہیں؟ اللہ کی عظیم دولت آپ کے سامنے ہے، اس کی قدر کرو۔ باپ کا رول ادا کیا ہے، باپ کا کردار اس نے ادا کیا ہے، اس کے احسانات کے ختم کے نیچے، اس کے احسانات کے نیچے تمہیں دب جانا چاہیے۔ کیوں اپنے بڑے بھائیوں کو ترجیح نہ دیتے ہو؟ اللہ صحیح سمجھ آتا فرمائے معاشرے میں ہر ایک کو اگر بڑا بھائی ہم سے ناراض ہو گیا تو اسے منانے کی کوشش کرو۔ آج ہر ایک کے دل میں کھوٹ ہے، ہر ایک کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، چھوٹا سوچتا ہے کہ میں بڑے کے سامنے کیوں جاؤں، چھوٹا بڑا سوچتا ہے کہ میں چھوٹے کے سامنے کیوں جاؤں۔ کوئی جھکنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنے آپ کو جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلطی ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی جھک جاتا ہے کل قیامت میں اپنی عزت سے اسے عزت عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کوئی اپنی غلطی کے ہوتے ہوئے بھی جھک جاتا ہے کل قیامت میں اپنی عزت سے اسے عزت عطا کروں گا۔ جھک جاؤ۔ اگر آپ چھوٹے ہی غلطی ہو گئی جاؤ منا لو، بڑے بھائی کو کہہ دو کہ بھائیا میرے سے غلطی ہو گئی معاف کر دو۔ بڑا بھائی تو باپ جیسا ہوتا ہے، باپ کی مثل ہوتا ہے، کیا وہ نہیں معاف کرے گا؟ جھکنے میں، دو بول بولنے میں کیا حرج ہے؟ جو شخص اپنے بہن بھائیوں سے خط تعلق کر لیتا ہے، بات چیت ختم کر لیتا ہے، اس کا انجام آخرت کے اعتبار سے بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، حاجی ہی کیوں نہ ہو، اللہ والا ہی کیوں نہ ہو، اپنے بہن بھائیوں سے کسی بات پر ناراض ہو کر قطع تعلق کر لیتا ہے، رشتہ داری کو توڑ لیتا ہے، اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بڑا امیر آدمی حج کو گیا۔ عموماً لوگ حج کو جاتے ہیں تو کچھ رقم لے کر جاتے ہیں تاکہ وہاں کوئی چیز خریدے، ضرورت کی چیزیں کھائیں پیئیں، ضرورت کی چیزیں لیں۔ اس کا خیال کرتے ہوئے حاجی حضرات پیسہ لے کر جاتے ہیں، رقم لے کر جاتے ہیں۔ ایک نزہۃ تنبیہ الغافلین میں واقعہ لکھا ہے، ایک بڑا آدمی، امیر آدمی حج کو گیا، اس کے پاس 1000 دینار تھے۔ اس نے سوچا کہ اگر 1000 دینار میں رکھ کر حج کروں گا تو اندیشہ ہے کہ یہ گم ہو جائے گا۔ اس نے کیا کیا، وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص کے حوالے وہ پیسہ کر دیا، 1000 دینار۔ وہ آدمی بھی بڑا امیر تھا جس کے پاس اس نے امانت کے طور پر 1000 دینار رکھے تھے، وہ بھی بڑا امیر آدمی تھا۔ حج کے ارکان ادا کر کے یہ امیر آدمی اس کے پاس آیا رقم واپس لینے کے لیے، تو دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کی اولادوں سے وہ پیسہ مانگا حاجی، تو اولادوں نے کہا کہ ہمارے ابا نے ہمیں کوئی خبر نہیں کی، معلوم نہیں کہ آپ کا رقم کہاں ہے، آپ کا پیسہ کہاں ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ اب یہ حاجی جو تھا بڑا پریشان ہوا، اس نے وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھا کہ اب میں اس پیسے کو کیسے نکالوں؟ تو علماء نے کہا کہ جاؤ
زمزم کے کنویں میں جھانک کر آواز دو، زمزم کے کنویں میں جھانک کر آواز دو اور اس کا نام لے کر پوچھو کہ میرا رقم کہاں ہے، میرے پیسے کہاں ہیں۔ اگر زمزم کے کنویں سے آواز آ گئی تو آپ کا پیسہ مل جائے گا۔ زمزم کے کنویں سے رقم کی جگہ کا پتہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ گیا زمزم کے کنویں میں جھانک کر اس کا نام لے کر، امیر آدمی جو مرا تھا اس کا نام لے کر آواز لگایا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ اب وہ علماء کے پاس آیا، پھر آ کر کہنے لگا کہ کوئی جواب نہیں دیا۔ تو علماء نے کہا کہ تمہارا دوست جہنمیوں میں ہو گیا۔ اب وہ جو حاجی تھا اس نے پھر علماء سے پوچھا اب میں کیا کروں، جواب تو نہیں ملا کنویں سے مجھے، اب میں کیا کروں؟ تو علماء نے کہا کہ یمن چلے جاؤ، یمن میں یہ کنواں ہے جس کا نام برہوت ہے، یمن میں ایک کنواں ہے اس کا نام برہوت ہے، وہاں جاؤ، وہاں جا کر آواز لگاؤ۔ اب یہ گیا یمن، وہاں جا کر برہوت نامی کنویں میں جھانک کر آواز لگایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ برہوت نامی جو کنواں ہے یمن میں، یہ جہنم کا منہ ہے۔ اب یہ وہاں گیا یمن میں برہوت نامی کنویں میں جا کر جھانک کر اس سے پوچھا کہ میرا پیسہ کہاں ہے، میرا رقم کہاں۔ وہاں سے آواز آئی کہ میرے گھر کے فلاں کمرے میں فلاں جگہ پر کھودو، زمین کے اندر سے آپ کا رقم مل جائے گا۔ رقم کا پتہ تو چل گیا۔ اب یہ جو حاجی تھا اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ، میں تمہارے تعلق سے اچھا گمان رکھتا تھا، تم نیک آدمی ہو، آپ یہاں برہوت نامی کنویں میں جو جہنم کا منہ ہے یہاں کیسے پہنچے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اس لیے یہاں پہنچا ہوں کہ میں عبادتیں بھی کرتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، عبادتیں بھی کرتا ہوں، نیک اعمال بھی کرتا ہوں۔ میرا ایک عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہاں برہوت نامی جہنم کے کنویں میں ڈال دیا۔ وہ عمل یہ تھا کہ میری ایک چھوٹی بہن تھی جس سے میں خط تعلق کیا، اللہ نے اس کی نحوست سے میرا انجام ایسا کر دیا۔ دیکھیے بزرگوں اور دوستوں، جب رشتہ داروں سے بالخصوص بہن بھائیوں سے بھائیوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اللہ اس کا انجام آخرت میں بہت برا بھیانک کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، نیک اعمال تو کرتے ہیں، ظاہری اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اچھے اعمال کو برباد کر دیتی ہیں۔ بہن بھائیوں سے صلہ رحمی کرنا بہت بڑا اچھا عمل ہے، اس عمل سے ہم دور ہیں۔ ذرا سی معمولی باتوں سے بہن بھائیوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اسی محلے کا ایک دردناک باتیں میں نے سنی، اسی 2 مہینے کے اندر ہماری اس مسجد میں جنازہ آیا۔ ان کے بھائی کہہ رہے تھے کہ مرحومہ تھی، وہ مرحومہ کے 3-4 بھائی تھے، 2-4 بھائیوں سے مرحومہ کا تعلق اچھا تھا۔ بھائی جو تھے چھوٹے بھائی وہ مرحومہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، قطعی تعلق کیے تھے۔ چھوٹے بھائی نے زندگی میں کہہ دیا کہ میں تمہاری میت کو نہیں آؤں گا، جنازہ نہیں۔ ابھی موجود ہیں وہ صاحب بہن کے جنازے میں شریک۔ ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، کیا لے کر جاؤ گے؟ ایسی باتیں کہتے تو تیرے جنازے میں میں آتا نہیں، میرے جنازے میں تو آنا ہے۔ کیا جملے ہیں؟ ایسے جملے ہرگز اپنی زبانوں سے مت نکالو، آپ کی ساری عبادتیں اللہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ آپ
اپنی عبادت کو اللہ کے یہاں قابل قبول بنانا چاہتے ہیں، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، قطع تعلق والا عمل ہرگز نہ کرو، اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ چاہے بڑے اللہ والوں سے تعلق ہی کیوں کہ نہ رکھتے ہو، آپ کا انجام بہت برا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ بڑے بھائیوں کو بھی چاہیے، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہرگز اپنا یہ ذہن نہ بنائے، ہرگز اپنا یہ ذہن نہ بنائے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑا بھائی ہوں گھر کا، میرے سامنے ہر ایک جھک کر آئے۔ اللہ نے آپ کو گھر کا بڑا بنایا ہے، سب کو لے کر چلنا، سب کے ساتھ محبت کرنا، سب کے ساتھ پیار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ عموماً دیکھا گیا کہ اکثر بڑے بھائی گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ چھوٹا میرے پاس جھک کر آئے، میں کیوں جھکوں؟ اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، والد کا مقام دے کر والد کا مثل بنایا ہے، آپ اس مقام کو رکھ کر اللہ کے سامنے کیوں ذلیل ہو جاتے ہیں؟ مقام کو سمجھو، اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے باپ کا مقام عطا کیا۔ پیار محبت کے ساتھ بہن بھائی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو صلح کرو بڑے بن کر، ایک بھائی کا ایک بہن کا سپورٹ کر کے دوسرے بھائی کے دل کو چھوٹ کر ہو جائے۔ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے 3-4 بھائی 3-4 بہن ہیں تو 2 بھائی ادھر 2 بہن ادھر، جوڑی جوڑی بن جاتی ہے، گھر کا ماحول جہنم کا ماحول بن جاتا ہے۔ بڑا بھائی ہے تو باپ کا کردار ادا کرو، انصاف کے ساتھ بہن بھائیوں کے درمیان فیصلے کرو۔ بڑا بھائی ہرگز یہ ذہن نہ بنائے کہ میں بڑا ہوں، ہر ایک گھر کا چھوٹا میرے سامنے جھک کر آئے، چاہے میں ان کے ساتھ سخت سے کیوں نہ پیش آؤں، انہیں اچھا سخت جملہ استعمال کرے گا۔ بڑا بھائی چھوٹا بھائی ذرا ہمت کے اوپر 2 بات بڑا کو بول نہ لیا، بڑے بھائی کو کہا چڑھ گیا، ارے ہمت کر کے وہ آپ سے بات کر رہا ہے، غور سے سنو۔ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ چھوٹا بھائی اگر زبان کھول دیا تو بڑا بھائی آبا کھول دیتا ہے۔ اللہ نے باپ کا مقام آپ کو دیا ہے، ذرا سمجھو، گھر کے ماحول کو نرمی کے ساتھ لے کر چلو۔ چھوٹا اگر منہ کھولتا ہے، زبان کھولتا ہے، اس کا بھی ایک حق ہے، اسلام نے ہر ایک کو حق دیا ہے بولنے کا، پوچھنے کا، سوال کرنے کا۔ چھوٹوں کو تعلیم دی اسلام نے کہ بڑوں کا ادب کرو، بڑوں کو تعلیم دی چھوٹوں پر شفقت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ یہاں تک فرمایا اللہ کے نبی نے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا فلیس منا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ بزرگوں دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص بڑوں کی تعظیم کرتا ہے، جو شخص چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، دونوں باتیں اس کے اندر ہے، تو اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، کل قیامت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اس طرح انگلیوں کو بتا کر اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور وہ جو بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، وہ کل قیامت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کی معیت اگر آپ چاہتے ہو، اللہ کے نبی کا ساتھ آپ قیامت میں چاہتے ہو، تو چھوٹوں پر رحم کرنا، شفقت کرنا شروع کرو۔ اگر چھوٹے ہی بڑوں کی
کی تعظیم سیکھ لو. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عموماً میں خاص طور پر چھوٹے بھائیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، اگر آپ کے سامنے بڑا بھائی موجود ہے، باپ کا مقام اسے دو، باپ کا مثل ہے، آپ کو اس نے بچپن سے پالا ہے، پرورش کی ہے، آپ کے ساتھ کھیلا ہے، آپ کے ساتھ دل لگایا ہے، اس کی محبت کو کیوں پامال کرتے ہو؟ کھلایا ہے، پلایا ہے، اس کی محبت کو کیوں پامال کرتے ہو؟ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑا بھائی زندگی بھر چھوٹے بھائی کے لیے محنت کر کے کما کر کھلا کر پلا کر بڑا کرتا ہے. جب وہ چھوٹا بھائی کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے، بڑا بھائی کو کیا مقام ملتا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ بڑا بھائی کیا کرے ہمارے واسطے؟ یہ ملتا آخری صحیح ہے. اللہ کے واسطے ایسے جملے بڑے بھائیوں کے لیے استعمال مت کرو. بڑے بھائی ہیں تو ان کی تعظیم کر لو. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ معاشرے میں ہر نوجوان بچوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑوں کو چھوٹوں کی شفقت اور محبت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.